مریم کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اسے غلط کر رہی ہوں، اس سے مجھے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ میں جو وہ ہادی کو حاصل تو کر لوں گی لیکن کبھی میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ جاتی ہے جا کر زارا کے سامنے ایک بات کر دیتی ہے، زارا کو بتا دیتی ہے سب کچھ۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا زارا کو جو وہ ہادی معاف کر دے گا؟ کیونکہ زارا نے ہادی کے ساتھ کیا ہی بہت کچھ ہے، ہادی سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی کہ یار جو وہ دوبارہ سے زارا میرے پاس ہے۔ ہادی تو سچی محبت کرتا تھا زارا کے ساتھ، اس نے زارا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ زین کے سامنے بھی کھل کر آ جاتا ہے سب کچھ، اپنی آنکھوں کے سامنے جو وہ دیکھ لیتا ہے مہرو کو سلمان کے ساتھ۔ تو کیا کھڑے کھڑے یہاں پر جو مہرو کو طلاق ملنے والی ہے؟ جو مہرو ہے نا، مہرو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں جو بہت جلدی زین سے طلاق لے لوں گی، جیسی ڈاکومنٹس میرے نام ہوں گے، یہ گھر میرے نام ہوگا تو طلاق لے کر میں جو چلی جاؤں گی سلمان کے پاس، سکون کے ساتھ عیاشی کروں گی، سلمان مجھے بہت زیادہ پیار دے گا، خوش بھی رکھے گا۔ لیکن مہرو کو اس بات کا نہیں پتا کہ جب یہ سلمان کے پاس جائے گی سب کچھ لے کر، تو گھر جب سلمان اپنے نام کرے گا تو اس کے بعد سلمان اسے کیک مار دے گا، اسے گھاس تک نہیں ڈالے گا۔ جب یہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے نا، اب زین کے ساتھ اس کی بات ہو چکی ہوتی ہے۔ زین کہتا ہے کہ بھائی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مجھے جتنا بھی زور لگانا پڑا میں زور لگاؤں گا، اور یہ جو گھر ہے اسے آپ کے نام کرواؤں گا۔ اگر ماں جو ہماری بات نہیں مانتی تو ہم کورٹ میں جائیں گے۔ تو اس معاملے پہ مہرو کی جو وہ کال پہ بات چل رہی ہوتی ہے سلمان کے ساتھ، سلمان کو کہتی ہے کہ بھائی اب میں نے اپنے والد کو بھی راضی کر لیا ہے، وہ بھی میری باتوں میں آ چکا ہے، تو ہم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پر جو وہ زین سے میں گھر اپنے نام کروا لوں گی، اور گھر لینے کے بعد پھر میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے میں زین سے طلاق لے لوں گی۔ جب ان دونوں کی آپس میں ڈسکس جاری ہوتی ہے نا، پیچھے سے جو ماں ہوتی ہے مہرو کی یہ باتیں سن لیتی ہے۔ مہرو کی ماں جب یہ باتیں سنتی ہے، اب مہرو کی ماں کو شک تھا کہ یہ بھائی کچھ نہ کچھ بڑا کرنے والی، اور اس نے واقعی بچہ جو ضائع کروا دیا، کیونکہ زین کی ماں آ کر بتاتی ہے مہرو کی ماں کو کہ بھائی آپ کی بیٹی نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، اب ہمارے گھر میں آپ کی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کھل کر آ جاتا ہے مہرو کی ماں کے سامنے۔ تو جب کال کرتی ہے تو یہ آتی ہے مہرو کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی کہ ہاں جو کچھ بھی زین کی ماں کہہ رہی تھی وہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہی تھی، جو وہ آپ نے واقعی سب کچھ کیا ہے، اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کا پلان کیا ہے؟ مہرو جو ہے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ماں کہتی کہ ماں جی میرا پلان بہت ہی بڑا ہے، میں زین کے ساتھ جو وہ نہیں رہ سکتی۔ تو ماں کہتی کہ اچھا زین کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتی، پھر آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ سلمان کے پاس جانا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی ہے؟ تو آگے سے مہرو کہتی کہ جی بالکل میں سلمان کے پاس جاؤں گی، اسی کے ساتھ شادی کروں گی کیونکہ وہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے اور میں بھی جو ہے اسے بہت زیادہ چاہتی ہوں۔ جب اس کی بات چلتی ہے نا تو ماں کو چڑھ جاتا ہے غصہ، اور ماں جو ہے اس کے بال پکڑ لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو، جیسا تمہارے دماغ کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں تو ان باتوں کے اپنے دماغ سے نکال دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ رہیں گی تو زین کے ساتھ رہیں گی، سلمان کے پاس آپ کبھی بھی نہیں جا سکتی، یہ سب کچھ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اب ماں تو غصہ کر رہی ہوتی لیکن بیٹی اتنی بگڑ چکی ہے، اگر یہ شروع سے اپنی بیٹی کے اوپر فوکس کرتی تو آج اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج یہ نوبت ہی نہ آتی، ایسا جو وہ تماشے کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، حالات جو مکمل طور پر جو وہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو اسی وجہ سے جو وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جو ماں مہرو اپنی ماں کو صاف الفاظ میں انکار کر دے گی کہ بھئی میری زندگی ہے، میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کروں آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں طلاق لوں یا جو کروں نا آپ کو بیچ میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مریم جو ہے نا، مریم سوچتی ہے اور ایک اچھا فیصلہ کرتی ہے کہ لڑکی کو حقیقت میں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جب اس سے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یار میں ہادی کے ساتھ چلو شادی تو کر لوں گی، ایک انسان شادی کر لیتا ہے، اس بندے کو جس کی ضد ہوتی ہے نا اس کو حاصل کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، تو شادی کے بعد اگر آپ کی زندگی میں سکون نہ آئے تو پھر شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ مریم سوچتی ہے کہ یار میں ہادی کو چلو حاصل کر لوں گی، ہادی مجھے جو وہ آگے خوش نہ رکھے، اس کی سوچ زارا کی طرف ہو، اور کل کو خدا نہ خواستہ اس کے سامنے اصلیت کھول کر آ جاتی تو میرا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ہادی کو بھی سمجھاتی ہے، ہادی کے سامنے ساری اصلیت رکھتی ہے، تو ہادی آگے سے بات کر سکتا ہے، جسے مریم کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں زارا کے پاس۔
زارا یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہ پہنچ جاتی ہے، جا کر زارا کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے ہادی کے معاملے پہ۔ تو زارا اپنی نفرت شو کرتی ہے، تھوڑا سا موڈ بناتی ہے۔ تو مریم کہتی ہے کہ دیکھیں کہ ہادی تو شروع سے آپ کے ساتھ محبت کرتا تھا اور آج بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس نے تو کبھی بھی آپ کے ساتھ نفرت شو نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ تو یہ الفاظ جب زارا سنتی تو یہ پھر مریم کو کہتی کہ بھئی تمہارا مطلب کیا ہے، تم کھل کر بات کرو، آخرکار کیا کہنا چاہتی۔ تو مریم جو ہے نا A to Z کہانی بتا دیتی کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، آپ کے علاوہ اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ دیکھیں کہ یہ سب کچھ میرا کیا درتا تھا، میں نے سارا پلان بنایا، میں نے ایسا کی پوزیشن بنائی کہ جو وہ ایسا سا آپ کے دل میں تھا کہ نفرت پیدا ہو اور آپ شک کرنا شروع کر دے، اس میں ہادی کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ تو زارا جب یہ الفاظ سنتی ہے تو زارا کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، یہ بڑی شوق ٹوٹ جاتی کہ یار آخرکار اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی میں نے ہادی کے ساتھ کی ہے۔ اب مریم اسے سمجھائے گی، زارا سے معافی بھی مانگے گی، زارا کو جیسوں کا سمجھا کر جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ زارا کو یہ بھی کہہ سکتی کہ آپ نے جو ہادی کے پاس جا کر معافی مانگنی ہے اور دوبارہ ہادی کے بارے میں آپ ایسا مت سوچے۔ تو بہت دکھ ہوگا زارا کو، زارا کی جو امیدیں ہوں گی ایک ٹوٹ سی جائیں گی کہ یار میں کیا سوچ رہی تھی اور ہو کیا گیا۔ تو یہ پھر جائے گی ہادی کے پاس اور جا کر بات کرنے کی کوشش کرے گی، ہادی کو بولے گی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں جو ایسا سوچ رہی تھی لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ بھائی یہ سب کچھ مریم کروا رہی تھی۔ دیکھیں سچی محبت ہوتی ہے تو اس محبت میں شک نہیں ہوتا، ہاں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن جو زارا کاری تھی یہ کسی حد تک غلط بھی کاری تھی۔ مہرو کا انجام سٹارٹ ہو چکے ہے، مہرو کو لینے کے لیے آتا ہے سلمان گاڑی پہ، کیونکہ مہرو کا پیسہ ہوتا ہے اور سلمان جو عیاشیاں کر ہوتا ہے۔ مہرو بھی تیار ہو کر جاتی ہے، جو وہ دونوں ایک دوسرے کو پیار وغیرہ کرتے ہیں اور بیٹھ جاتی ہے۔ سلمان اپنے ہاتھوں کے ساتھ جب وہ مہرو کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتا ہے تو جس وقت یہ جانے لگتے ہیں تو اتنے میں زین بھی بھاگ کر آ جاتا ہے۔ زین بھاگ کر آتا ہے نا تو یہ سلمان کا گربان پکڑ لیتا ہے، سلمان کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، سلمان کو کہتا ہے کہ سلمان تمہاری اتنی ہمت کہ تم جو میری بیوی کو ہاتھ لگاؤ، کہاں لے کر چاہ رہے ہو بیوی کو میری کو، اور آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ سلمان کا گربان پکڑتا ہے، مہرو باہر نکل کر آتی ہے بھاگ کر۔ تو سلمان جو ہے نا یہ مہرو کو کہتا ہے کہ مہرو آپ اس سے بتائیں کہ تم میرے ساتھ محبت کرتی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ جو الفاظ مہرو سنے گی تو مہرو اب یہاں پر پھنس چکی ہے، لیکن مہرو اندھی ہو چکی ہے، جذبات میں آ کر جو وہ یہ کہہ دے گی کہ زین پلیز آپ دور جائیں، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی، میں محبت کرتی ہوں سلمان کے ساتھ۔ تب زین کی آنکھیں کھلیں گی، تب جا کر زین کو جو پتہ چلے گا، زین کے سامنے یہ سلمان کی گاڑی میں بیٹھے گی اور سلمان کے ساتھ چلی جائے گی۔ تو کیا زین جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر برداشت کرے گا؟ نہیں، مرد ایک لمٹ تک برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ ایک سمجھدار ہے، اس بات کا پتہ ہوتا ہے مرد کو کہ یار اگر میں اس طرح قدم اٹھاتا ہوں تو بچوں کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، عورت کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب یہ سب کچھ دیکھے گا اور ہر چیز برداشت سے باہر چلی جائے گی نا تو پھر یہ مجبور ہو کر جو وہ مہرو کو جو طلاق دے دے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، ماں سے معافی مانگے گا، ماں کو بولے گا کہ ماں جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں محبت میں یہ بہکاوے میں آ چکا تھا لیکن اب جا کر مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے۔ تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے مہرو کو اتنی بڑی سزا ملے۔ مہرو یہاں سے خوش ہو کر جائے گی، سلمان کو بولے گی کہ دیکھیں سلمان ہر چیز کنٹرول میں آ چکی ہے اور میرے خیال میں یہ گھر بھی اپنے نام کروا لے گی، اور جب یہ گھر اپنے نام کروائے گی اور یہ پھر سلمان کے پاس جائے گی تو سلمان اس کے ساتھ کبھی وفا ہی نہیں کرے گا، سلمان اسے کک مار دے گا کہ بھائی آپ جس وقت میرے پر مشکل وقت تھا آپ نے مجھے جو وہ چھوڑ دیا تھا اور آج آپ نے جو وہ میرے پاس پیسہ آ چکا ہے، سب کچھ آ چکا ہے، تو لالچ کی وجہ سے آپ میرے پاس آ رہی نہیں۔ تو اس طرح کی لڑکی کو سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی، کوئی بھی لڑکی سے سبق سیکھے اور اس کے قدم نہ اٹھائے۔ اور دوسری طرف جو زارا ہے، زارا کو تھوڑا سا ہادی تنگ کرنے کی کوشش کرے، بات نہ کرے لیکن اس کے بعد اسے معاف کر دے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا مہرو کا کیا انجام دردناک ہو سکتا ہے؟ اور جو کچھ بھی زارا نے کیا کیا ہادی جو ہے وہ اینڈ پہ جا کر زارا کو معاف کر دے گا؟ لاسٹ میں فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔